هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا کہ صحابہ کا مطلب کیا ہے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں دوست یا پھر صحبت والے، جیسا کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں صحبت والا، تو صحابہ سے وہ الفاظ نکلا ہے، تو صحابہ کا مطلب ہے دوست یعنی صحبت والا۔ اگر صحابہ جو ہیں، صحابہ اگر مرد ہو تو ان کو کہتے ہیں صحابی، اور اگر صحابہ عورت ہو تو ان کو کہتے ہیں صحابیہ۔ صحابہ مرد کے، صحابی مرد کے لیے اور صحابیہ وہ جو ہے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں صحابہ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، اور دین اسلام میں صحابی اسے کہتے ہیں جو اپنی ظاہری زندگی میں جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہو اور ساتھ میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہو اور اس کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہو، اس کو جو ہے صحابی کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں باحیات میں اللہ کے رسول کا مشاہدہ کیا ہو، اور دوسری بات ان کے اوپر ایمان لایا ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ مرتے دم تک جو ہے وہ اسی ایمان پر قائم رہے، تو اس کو جو ہے صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ کل صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کے وہ کم و بیش 2 لاکھ تھے۔ حجۃ الوداع کے صرف ایک موقع پر جو ہے 1,25,000 تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت راوی جو لکھتے ہیں کہ کم و بیش جو ہے اللہ کے رسول کے دوست جو ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب تھے۔ تو تقسیم جو کرتے ہیں صحابہ کرام کی جو بڑی تقسیم ہے وہ 2 طرح کی ہے، ایک مہاجرین صحابہ اور ایک جو ہے انصار صحابہ۔ یعنی مہاجرین صحابہ ان کو کہتے ہیں جو مکے میں پیدا ہوئے اور مکے سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ کو ہجرت کر گئے۔ انہیں پیدا تو مکے میں ہوئے تھے مگر ہجرت انہوں نے جو ہے وہ مدینے میں اللہ کے رسول کے ساتھ کی، تو ان کو کہتے ہیں مہاجرین صحابہ۔ اور انصار صحابہ ان کو کہتے ہیں جو پیدا ہوئے مدینہ المنورہ میں مگر انہوں نے جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی مدینے کو تو وہاں پر اللہ کے رسول کی مدد کی، وہاں پر دین اسلام کو قائم کرنے کی مدد کی، وہاں پر مہاجرین صحابہ کی مدد کی، تو ان کو کہتے ہیں انصار صحابہ، یعنی جو مدینے والے تھے۔ انصار کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنے والے، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا اور درجہ احسان تک چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی فضیلت اور اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انصار صحابی اور مہاجرین صحابی کے لیے کسی روئے زمین کے اوپر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی انصار سے اور مہاجرین سے، اور وہ بھی جو ہے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صرف جو اللہ کے رسول کے صحابہ کی جو ہے یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں جو ایسی آیت نکالی۔ یعنی جب ہم صحابی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو نہ انہیں گالی دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو تم ان کی مد کو بھی نہ پہنچو گے، نہ اس کے نصف کو پہنچو گے۔ یعنی پہلے اس بات کا زور یہاں پر روایت سنیں کہ روایت جو جس میں یہ روایت جو ہے منقول ہے وہ کس میں ہے؟ بخاری شریف کے اندر۔
اور اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ قسم اپنی کھائی ہے. جب بھی کوئی اللہ کے رسول جو جس بات کو اگر زور دینا ہوتا تو قسم کھاتے یہ کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے. تو جس بات سے جو اہمیت جو ہے اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ قسم کھا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے کہ تم لوگ جو ہے کوئی بھی ہو جائے روئے زمین کا اگر وہ غیر صحابی ہے تو اگر بالفرض مثال دے کر بیان کیا احد پہاڑ انہیں جو مدینہ المنورہ کو گئے ہیں تو انہوں نے احد پہاڑ کو بہت بڑا پہاڑ ہے وہ پورے مدینے کو گھیرے ہوا ہے انہیں مدینہ المنورہ اس کے بیچ میں ہے اتنا بہت بڑا پہاڑ ہے. تو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر صحابی جو ہے وہ اس احد پہاڑ کے برابر بھی یہ جو ہے خیرات کر دے سونے کے برابر اتنا بڑا سونا ہو پہاڑ کے اتنا اور اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ میرے صحابی کے مد کو بھی نہ پہنچیں گے. یعنی اس کے ذرے صحابہ کا جو ذرہ ہے اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنی بڑی جو فضیلت ہے. مولانا روم جو اپنی کتاب میں اس وجہ یہ ہے کہ مولانا روم جو اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک لمحہ کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مولانا روم فرما رہے ہیں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہ اپنے وقت کے جو ہے مولانا روم بڑے پائے کے بڑے جلیل و قدر جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں وہ خود وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر انسان یہ ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے تو وہ جو ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ معمولی سی جو ہے ولی کی جو ہے فضیلت یہ ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے ساتھ گزار دی تو ان کا عالم اور ان کا مرتبہ مقام کیا ہو. انہیں جب ایک معمولی ولی جو ہے رسول کے جو ہے صحابی کے قدموں کے برابر نہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو صحابہ کرام وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرتے تھے اور دین کو جو فروغ کیا کرتے تھے تو ان کا عالم اور مرتبہ کیا ہوگا. تو میں جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے اس بات کو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مقام اور مرتبہ جو ہے صحابہ کرام کو کیوں ملا کہ وہ جو ان کا مقام ایک کتب سے بھی زیادہ ہے ایک ابدال سے بھی زیادہ ہے یہ غوث سے بھی زیادہ ہے مفتی سے بھی زیادہ ہے مجدد سے بھی زیادہ ہے. سب سے بڑا مقام جو اس امت کے اندر رسول اور نبیوں کے بعد وہ صحابہ کرام کا کوئی بھی جو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ جب تک دنیا رہے گی اور جتنے بھی غوث پیدا ہوں گے یعنی غوث الاعظم دستگیر ہم ایک ہی مانتے ہیں مگر جب تک قیامت ہوگی تب تک جو ہے وہ غوث پیدا ہوتے رہیں گے. تو سارے غوث ایک طرف اور اللہ کے رسول کے صحابی ادنا صحابی یہ ایک طرف یعنی اللہ کے رسول کے صحابی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 2 لاکھ صحابہ تھے تو آپ ان کو درجہ دیجئے 1 سے لے کر 2 لاکھ تک یعنی جو سب سے کم درجے کا 2 لاکھ کا ہے تو اس کا مقام ایسا ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی کتب پیدا ہوں گے جتنے بھی ابدال پیدا ہوں گے جتنے بھی مفتی پیدا ہوں گے جتنے بھی مجدد پیدا ہوں گے جتنے بھی غوث پیدا ہوں گے تو وہ اس ادنا صحابی کے مقام کو تک نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ کرام کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کی جو فضیلت یہ جو ہے کس لیے بڑھ گئی. صحابہ کرام میں ایسے بھی بہت سارے تھے جن کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آیا کرتا تھا جن کو جو ہے دستخط کرنا تک نہیں آیا کرتا تھا. اور اس امت کے اندر ایسے پیدا ہوئے ابو حنیفہ جیسے عالم اور مفتی پیدا ہوئے فقیہ پیدا ہوئے امام شافعی جیسے امام مالک بن حنبل جیسے عمر بن عبد العزیز جیسے غوث العظم جیسے خواجہ معین الدین چشتی جیسے بہت بڑے عالم پیدا ہوئے مگر انہوں نے بھی جو ہے صحابہ کے جو ہے نزدیک تک نہ پہنچے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ میں بہت سارے جو ہے ان پڑھ بھی تھے اور امت کے اندر کیسے پیدا ہوئے بہت بڑے فقہ بہت بڑے عالم ابو حنیفہ کا علم کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. اور اس امت میں جو ہے غوث العظم جیسے جو عبادت گزار بھی پیدا ہوئے. کیسی عبادت غوث العظم کی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے. عبادت جو ہے غوث العظم کی اتنی بڑی کہ جب عشاء کا جب وضو کرتے تو فجر کی نماز جو 40 سال تک جو ہے فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. یعنی اگر سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا
تو غوث اعظم 40 برس تک عشاء کی وضو سے جو ہے فجر کی نماز تک جو ہے ادا کیا کرتے تھے. تو ایک طرف علم اتنا بڑا اس امت کے اندر کہ ابو حنیفہ جیسے پیدا ہوئے بڑے علم کے ماہر, اور عبادت میں غوث اعظم جیسے پیدا ہوئے بڑے جو ہے علم کے ماہر. تو صحابہ کرام میں نے آپ سے کہا کہ ان پڑھ بھی تھے, عبادت بھی اتنی کثرت سے نہیں کیا جتنا عبادت غوث اعظم نے کیا, کتب نے کیا, ابدال نے کی, اتنی عبادت انہوں نے کیا. تو کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام جو ہے یہ غوث سے بڑھ گیا, یہ فقہ سے بڑھ گیا, ابدال سے بڑھ گیا, کتب سے بڑھ گیا؟ تو صرف یہ کی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے نسبت جو ہے اللہ کے رسول سے, یعنی صحبت جو ہے ان کو اللہ نے ان کے مقدر میں جو ہے اتنی بڑی نعمت لکھ دی تھی کہ صرف صحبت حاصل کر لی, اللہ کے رسول کو ایک نگاہ سے دیکھ لیا اور ایمان لے آئے, تو ان کا مقام جو ہے سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہو گیا. یعنی آپ نے کبھی سنا کہ جب صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کو کبھی بھی مفتی نہیں کہتے, تو صحابہ کا نام لیتے تو کبھی بھی ان کو عالم نہیں کہتے. صحابہ کا نام جب لیا جاتا کبھی بھی ان کو شیخ الاسلام نہیں کہا جاتا. صحابہ کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کو صحابی کہیں, یہ سب سے بڑا اور سب سے جو ہے بڑا مقام ہے ان کا. تو جو لوگ اللہ کے رسول کے صحابی جو ہیں, بڑے صحابی کا نام لے لیں, ابو بکر جو ہے وہ صدیق بنے تو حضور کی صحبت سے, عمر جو فاروق بنے تو حضور کی صحبت سے, عثمان غنی بنے تو حضور کی صحبت سے, علی اگرچہ اسد اللہ بنے تو حضور کی صحبت سے, حمزہ جو ہے سید الشہداء بنے تو حضور کی جو ہے صحبت سے. یعنی سارا کا سارا فیض صحابہ کرام کو جو ہے وہ حضور کے جو ہے مقام جو ہے صحبت سے ملا. یعنی اتنے سارے میں نے آپ سے کہا کہ آپ گنتے جائیں امت کے اندر کروڑوں اربوں جو ہے وہ عالم پیدا ہوئے, اربوں جو ہے مفتی پیدا ہوئے, اربوں سے جو ہے وہ مجدد جو ہے ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہو رہا ہے, علم کے خزانے پیدا ہو رہے ہیں. مگر جو ہے روایت کرتے ہیں کہ سارے بھی مل جائیں تو صحابی کے جو ہے وہ ادنا سے مقام کو, یعنی ان کے جو گرد کو تک جو ہے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ جو ہے ساروں کا عقیدہ ہے.